نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبذی القربی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت کا مختصر سا حصہ ہم نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس میں اللہ پاک نے اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کی بات کی، اور تیسرے درجے میں کہا وبذی القربی، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو۔ قرابت دار یعنی رشتہ دار، ریلیٹیوز ہوتے کون ہیں؟ قرآن پاک کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے، ذوی القربا اور ذوی الارحام۔ ذوی القربا کا معنی علماء بتاتے ہیں کہ وہ رشتہ دار، وہ خونی رشتے جو آپ کے والد کی طرف سے ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ کے پردادا ہیں، آپ کی دادی ہے، جو والد کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہوں گے اسے کہیں گے ذوی القربا۔ اور جو والدہ کی طرف سے رشتہ دار ہے، قرآن نے اس کو ٹائٹل دیا ذوی الارحام، یعنی والدہ کی بہن ہے، خالہ ہے، نانی ہے، نانا ہے، تو یہ جو رشتے ہیں ان کو قرآن پاک نے ذوی الارحام کہا۔ ارحام رحم کی جمع ہے، اور رحم عربی کے اندر پیٹ کو کہتے ہیں، یعنی وہ رشتے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ جڑے ہیں۔ اور روایت کے اندر آتا وہ کما قال، کتنی اہمیت ہے ان رشتوں کی۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ پاک نے اس رحم کو پیدا کیا، اس رحم کو پیدا کیا، تو اس نے اللہ سے عرض کیا مولا جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ، اور جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دے۔ رب نے کہا ایسا ہی ہوگا، یعنی رحم نے خود اللہ سے یہ دعا کر دی اس رشتے نے۔ تو اتنا عام رشتہ ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو قاطع رحم ہے، جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ صلہ رحمی والے کرنے والوں کے لیے جو رشتہ داروں سے اس سے سلوک کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں او کما قال، اگر تمہیں اپنے رزق میں برکت چاہیے، اپنی عمر میں برکت چاہیے تو صلہ رحمی کیا کر، تمہاری عمر میں بھی اضافہ ہوگا، تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے اسلام کا سوشل سسٹم کتنا مضبوط ہے، کتنا منظم ہے۔ اگر ہر کوئی اپنے دائرے میں حقوق پورے کرنا شروع کر دے تو پھر تو نہ ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑے، نہ آپ کو بیکاری نظر آئے، نہ آپ کو کوئی رشتہ دار بھیک مانگتا ہوا نظر آئے، نہ کوئی محلے میں نظر آئے، کوئی بھوکا سونے والا ہی نہ ہو۔ اگر یہ سرکل جو اللہ پاک نے ایک دین کا نظام دیا، ایک سوشل سسٹم جو دیا، اس لیے آقا فرماتے ہیں کہ کلکم راعن، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن الرعیہ، کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی ہر کوئی ایسا ہے تم میں جس کے اوپر ذمہ داری ہے، چاہے والدین کی ذمہ داری ہے، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے، پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ہر کوئی اگر اس حکم پہ عمل کرنا شروع کر دے، ریاست کی ذمہ داری اپنی جگہ، ہم بطور رعایا جب بات کریں گے تو ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، اپنے رشتہ دار، اپنے محلے دار، اگر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا شروع کر دیں تو یقین مانیں آپ کو معاشرے کے اندر غربت نظر ہی نہ آئے۔ اتنا پیارا سوشل سسٹم ہے، اتنا مضبوط اور منظم سوشل سسٹم اللہ پاک نے دے دیا۔ اور رشتہ دار یہ ہوتے وہ لوگ ہیں جو آپ کے خون کا رشتہ بھی ہے، آپ کا قبیلہ بھی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ پاک نے قبیلوں کا انکار نہیں کیا قرآن میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ یہ جو قبائل ہیں، یہ جو نسلیں ہم نے خود بنائیں، کس لیے بنائیں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان آسان ہو جائے، تم کسی خاندان کے نام سے پکارے جاؤ، اور یہ خاندان یہ پہچان ہے انسان کی، اور انسان اپنی پہچان کو بلا بیٹھے تو اس سے بڑا پھر اس سے بڑی گمراہی سمجھ لیں، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی۔ لیکن بہتری کا معیار فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے فضیلت والا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو خاندان فضیلت کا معیار نہیں ہے، خاندان فقط تعارف ہے انسان کا، انسان کی پہچان ہے۔ تو اپنی پہچان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اپنی پہچان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس لیے جب بھی خیرات کی باری آئے گی، جب بھی زکوٰۃ دینے کی باری آئے گی، تو حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے خاندان میں ڈھونڈو، اپنے گھر سے خیرات شروع کرو،
اپنے غریب رشتہ داروں کے اندر بانٹو اور اس کا ثواب بھی دگنا ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتے ہیں اکثر و بیشتر، ہماری چونکہ رشتہ داروں سے ناراضگی چل رہی ہے۔ اگر رشتہ دار غریب ہے تو ہمیں پرواہ نہیں، ہاں اور کوئی غریب ہے تو ہم بھرپور امداد کرتے پھریں گے، اس امداد کا ثواب ہوگا اللہ چاہے، لیکن اصل ثواب جہاں پہ دینا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ تو صلہ رحمی کی ضرورت ہے، اس رشتے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہی رشتہ آپ کی پہچان بنتا ہے معاشرے کے اندر۔ اگر آپ کا رشتہ دار اگر آپ سے حیثیت میں کم ہے اور آپ کو اللہ نے حیثیت اور وسعت عطا فرمائی ہے، تو وہ جو غریب رشتہ دار آپ کی پہچان ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ آپ کی پہچان ہے۔ وہ جدھر جائے گا، خدا نخواستہ اگر بھیک مانگنے پہ مجبور ہے تو آپ کی پہچان اس سے ہے، لوگ اسے کچھ نہیں کہیں گے، آپ کے بارے میں باتیں کریں گے۔ یہ تصور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ثواب اپنی جگہ اور نیت ثواب ہی ہونی چاہیے، اس نیت ثواب کی ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا یہ پہچان ہے آپ کی، یہ آپ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ خون کے رشتے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے، ختم نہیں ہوتے۔ آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں جب بازو ٹوٹ جائے تو اپنے گلے میں ہی پڑتا ہے، اپنے گلے میں آتا ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کے، اس لیے فرمایا صلہ رحمی کرو، یہ جو پیٹ کے رشتے ان کو جوڑ کے رکھو۔ رشتہ داروں کی قدر بھی پہچانو کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خوشی اور غم میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک رہتے ہیں، ہر معاملے میں تمہارے ساتھ شریک رہتے ہیں۔ تو ان کی قدر کی جائے اور اس سے رشتے مضبوط ہیں۔ یہی اگر اس کو ذوی القربا کا دوسرا معنی بھی لیں تو اس سے مراد آپ کے جو ان کو اسبا بھی کہتے ہیں، ایک روایت کے مطابق، ایک معنی کے مطابق اسبا کہتے ہیں آپ کے مسلز کو، آپ کے جو اللہ پاک نے آپ کو جو طاقت دے رکھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ اگر اپنے اسبا سے ٹوٹ جائیں گے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیں گے، تو پھر آپ کمزور ہو جائیں گے۔ یہ کبھی نہ سمجھیں کہ آپ مضبوط ہو گئے، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں، آپ کو ضرورت پڑے گی کاندھا دینے والے۔ اولاد تو ہوتی ہی ہے، لیکن آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ کو کوئی کاندھا بھی دے آپ کی چارپائی کو، ضرورت پڑتی ہے آپ کو کوئی خیرات کرنے والا بھی ہو آپ کے بعد، ضرورت پڑتی ہے آپ کو کوئی دعا کرنے والا بھی ہو آپ کے بعد۔ تو یہ اسلام نے اتنا پیارا سوشل سسٹم دے دیا باہمی امداد کا کہ اپنے حقوق ادا کرتے رہو، تمہارے اوپر جو فرائض ہے وہ ادا کرتے رہو، اس کی برکت تم اپنی زندگی میں دیکھو گے۔ ہاں ایک اور بات جو ضروری سمجھتا ہوں یہاں پہ کر دینا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ تو ہر کوئی بنا کے رکھتا ہے، مزہ تو تب ہے بروں سے جوڑا جائے، جو توڑتے ہیں ان سے جوڑا جائے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں جو محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو۔ اور یہ آسان کام نہیں ہوتا، بات کرنے میں، وعظ کرنے میں، نصیحت کرنے میں آسان ہے، پریکٹیکلی واقعی مشکل کام ہوتا ہے۔ جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑنا، جو بدخلق ہو اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، جو ظلم کرے اسے معاف کر دینا، یہ آسان نہیں ہوتا۔ اور رشتوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب رشتے ہوتے ہیں کہیں پہ کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے۔ مبارک نہیں دی آپ نے، آپ جنازے میں شریک نہ ہو سکے، باوجود آپ خوشی میں شریک نہ ہو سکے، تو پھر یہ ناراضگیاں چلتی ہیں۔ ان ناراضگیوں کو ختم کرنا یہ بہت بڑا فضیلت کا کام ہے، اور یہ آسان نہیں ہوتا، انسان کو بات انا مارنی پڑتی ہے۔ تو رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، حضور فرماتے ہیں کہ آپ اگر تعلق توڑیں گے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو جنت کی طلب میں ہم نمازیں پڑھتے پھرتے ہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، ہماری نیت تو جنت حاصل کرنے سے بھی زیادہ اللہ کی رضا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن جنت کی دعا بھی مانگنا یہ بھی جائز۔ تو جنت کے لیے تو ہم نمازیں پڑھتے پھرتے ہیں، جنت کے لیے تو ہم حج کرتے پھرتے ہیں، اور وہی جنت آپ کو اگر اپنے خاندان میں مل جائے تو پھر کون سا بعید ہے؟ اللہ چاہے تو صرف آپ کی صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے جنت دے دے، اور یہی تو آقا نے فرما دیا۔ تو اس لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اپنے رشتہ دار، خاص کر جو غریب رشتہ دار ہیں، ان کی امداد، ان کے بازو بننے کا اور ان کا سہارا بننے کا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔